اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کے اس پر نور مہینے میں ہم اور آپ میمن نیوز کی ٹرانسمیشن سے خصوصی رمضان المبارک ٹرانسمیشن جس کا عنوان ہے اس بار احساس رمضان دیکھ رہے ہیں، اور میں آپ کا ہوسٹ انجینئر حمیر میمن حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین اکرام، رمضان کا مہینہ جہاں ہمیں بہت ہی ساری اقدار پر عمل کرنے کی ایک بار پھر سے پیغام دیتا ہے، اور ہم آج ان اقدار کو ڈسکس بھی کریں ہمارے اس پروگرام میں، جو کہ ہمارے معاشرے کا حسن ہے۔ اگر حسن کا ہمارے اندر احساس نہ ہو تو وہ در حقیقت حسن بھی ماند پڑ جاتا ہے۔ ہم رمضان المبارک میں جب روزے میں ہوتے ہیں تو کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ روزے کے ساتھ اس کا انصاف ہے۔ ہم ایسی بہت ساری حلال چیزیں بھی ترک کر دیتے ہیں جو عموماً ہماری زندگی میں ہم کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس روزے کا حق ہے اور ہمیں اس بات کا احساس ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انصاف بھی کسی احساس کا نام ہے یا نہیں ہے؟ آج ہم نے اسی موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے پینل میں دعوت دی ہے ایک بہت ہی سینئر ایڈوکیٹ ہے ہائی کورٹ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس وقت چیئرمین سپریم کونسل بھی ہیں اپنی گونڈل میمن ایسوسی ایشن کے، اور آل پاکستان میمن فیڈریشن کی جو لیگل ایڈ کمیٹی ہے اس کے بھی آپ چیئرمین ہیں۔ میں بہت ہی مشکور و ممنون ہوں جناب ایڈوکیٹ ندیم میمن صاحب سے کہ وہ تشریف لائے۔ سر، میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ ہمیں کس طریقے سے ایک احساس فراہم کر سکتا ہے کہ ہم جرم سے بچے رہیں؟ دیکھیے جی، رمضان کا ایک مہینہ جو ہے بیسیکلی ہمیں ٹرینڈ کرنے کے لیے آتا ہے، تاکہ اس مہینے سے ہم ٹریننگ لیں اور باقی 11 مہینے اس پیٹرن پہ چلتے رہیں۔ رمضان کے اندر جو ہے وہ ہمیں بہت ساری چیزوں کے احساسات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سب سے پہلے تو احساس اپنے گھر والوں کا کرنا ہے، اپنے محلے والوں کا کرنا ہے، اپنے آپ کا کرنا ہے۔ آپ جس پیشے سے وابستہ ہیں، ضروری نہیں کہ آپ وکالت سے وابستہ ہیں تو وہیں لوگوں کو جو ہے اس کا احساس کرنا ہے، بلکہ آپ جس پیشے سے وابستہ ہے، اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ کے نیچے جو کام کر رہے ہیں انڈر میں، ان کا احساس کرنا ہے، ماں باپ کا احساس کرنا ہے۔ یہ تمام چیزوں کی ٹریننگ ہے رمضان۔ تو رمضان کے اندر اگر آپ نے مکمل احساس کا جو سبق سیکھ لیا تو 11 مہینے آپ کے بہت اچھے گزریں گے۔ اور احساس جو لفظ ہے بیسیکلی حقوق العباد سے ہے، کہ حقوق العباد جو ہے اگر آپ نے ادا کرنا شروع کر دیے اور حقوق العباد اگر آپ نے پورے کرنا شروع کر دیے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی جو ہے وہ ایک میں کہتا ہوں ایک پیٹرن ہو جائے گا، نمونہ ہو جائے گا، جس سے اللہ آپ سے راضی رہے گا اور آپ کی زندگی جو ہے وہ سر رمضان کے مہینے میں بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم سر انجام نہیں دیتے، حالانکہ ہم کر سکتے ہیں اس روزے کا احساس رکھ کر بھی۔ آپ ماشاءاللہ ایک بہت عرصے سے اس پیشے سے وابستہ ہیں، تو جو مجرم ہے وہ جرم کرنے سے پہلے کس چیز کا احساس کر لے کہ وہ جرم کے دروازے تک پہنچ ہی نہ پائے؟ عمیر، یہ بڑا سینسیٹیو کوشچن ہے۔ بیسیکلی کیا ہے کہ جرم آدمی کیوں کرتا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو جو جرم کر رہا ہے اس کی ڈفرینٹ ریزنز ہیں۔ ایک ریزن تو یہ ہے کہ وہ جو آدمی ہے اس کے ساتھ پرابلم نفسیاتی مسئلہ ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ معاش کا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ انفیریٹی کا مسئلہ ہے کہ اس کو معاشرے نے ڈپرائیو کیا ہوا ہے۔ تو ان چیزوں سے جب تک ہم اس کو نکالیں گے نہیں تو اس میں احساس رمضان ہو، شعبان ہو یا رجب ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کو تو صرف وہ جو چیز ہے جو اچیو کرنی ہے وہ اچیو کرنی ہے۔ سر معاشرہ بھی اتنا رسپانسبل ہے پھر جرم کے ارتکاب کا؟ دیکھیں جی، اگر ہم نے اپنے معاشرے کو جو جیلیں ہماری یہ بیسیکلی جیلیں جو ہوتی ہیں وہ فلاحی ادارے ہوتے ہیں جہاں پر لوگ جا کر جو ہے فلاح سیکھیں، اور جو مجرم وہاں جا کر جو ہے وہ اچھا سبق سیکھ کر آئندہ کے لیے معاشرے کا ایک اچھا شہری بن جائے۔ لیکن ہمارے ایسا نہیں ہے، ہماری جو جیلیں ہیں وہ بھی فلاحی نہیں ہیں۔ تو معاشرے میں ہر آدمی کو اپنے تئیں اچھا ہونا ہے۔ میں اچھا ہو جاؤں، میں اچھا ہو گیا تو عمیر اچھا ہو جائے گا، عمیر اچھا ہو جائے گا تو باقی لوگ اچھے ہو جائیں گے، تو اس طرح معاشرہ اچھا ہوگا۔ میں کہوں کہ عمیر اچھا ہو جائے، میں نہ ہوں، تو ایسا معاشرہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان مبارک کے مہینے میں بھی کیسز کی تعداد وہی ہوتی ہے جو عام مہینے میں بھی ہوتی ہے؟ ایسا ہی ہے جناب، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ یعنی کیسز کی تعداد میں کوئی فرق نہیں آتا، نہ جرائم میں کمی آتی ہے، نہ اس کے کیسوں میں کمی آتی ہے، بلکہ جو ہے وہ ہم بیسیکلی احساس ہم میں مر چکا ہے۔ تو سر بحیثیت قانون دان آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ایک بہت ہی ناکام معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں؟ آئی کانٹ سے کہ ہم ناکام معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، بٹ آئی کین سے دیٹ کہ یہ معاشرہ ایک اچھا معاشرہ بھی نہیں ہے اس وقت۔ اچھا معاشرہ نہیں؟ تو سر بینگ این انڈیویجول
آپ تو ماشاءاللہ سوشل ورک سے بھی بہت وابستہ ہیں. واٹ شوڈ بی آور کنٹریبیوشن؟ میں نے آپ کو آپ کے سوال کا پہلے جواب دیا کہ مجھے اچھا ہونا ہے. مجھے اچھا ہونا ہے تو اس کا مطلب عمیر اچھا ہو جائے گا. عمیر اچھا ہو جائے گا تو عمیر کے گھر والے اچھے ہو جائیں گے. عمیر کے گھر والے اچھے ہو جائیں گے تو عمیر کا محلہ اچھا ہو جائے گا. عمیر کا محلہ اچھا ہو جائے گا تو یہ شہر اچھا ہو جائے گا. تو سر یہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا انٹلیکٹ احساس کا ہو وہ کسی مجرم کا نہ ہو, تو کیا اس بات کو اجاگر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ معاشرے کو بھی اسی انٹلیکٹ پہ تربیت کی ضرورت ہے تاکہ ان کے اندر اچھائی کا احساس ہو؟ ایکچولی جو ہے وہ سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں اگر تھوڑا سا ہم دین کی طرف چلے جائیں. ہم دین سے دوری ہونے کی وجہ سے یہ سارے معاملات, خرافات جو ہے وہ دین سے دوری سے ہیں. آج اگر ہم جو ہے نماز پڑھنا شروع کر دیں تو نماز کے لیے تو اللہ پاک کتاب میں کہتا ہے قرآن پاک میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, تو نماز جو ہے بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. لیکن اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میری نماز مجھے بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں روک رہی ہے تو ایک میزان ہے مجھے یہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ نماز میری برائی اور بے حیائی سے مجھے نہیں روک رہی تو مجھے جنت میں کیسے لے کے جائے گی. یعنی سر احساس پیدا کرنا ہے نماز پڑھنے سے پہلے بھی. جی ہاں. یہاں پر تو لوگ نماز بھی اسی لیے پڑھتے ہیں کہ ایک جرم کا ارتکاب کر سکے مسجد کے باہر. سر میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ رمضان مبارک کے مہینے میں کس طریقے سے عدالتی نظام متاثر ہوتا ہے یا روٹین میں ہی چل رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں جی, ہم سب کام کر رہے ہوتے ہیں. کوٹیں بھی جو ہے اپنے وقت پہ شروع ہوتی ہیں, کوٹیں اپنے وقت پہ ختم ہوتی ہیں, پر ایک عجیب سا ہم نے اپنے اوپر احسان ایک طاری کر لیا رمضان کا کہ جی رمضان ہے, میرے روزے ہیں, میں یہ نہیں کر پاؤں گا, جبکہ میرا یہ کہنا ہے کہ میں شوگر پیشنٹ آدمی ہوں اور انسولین بھی لیتا ہوں, لیکن الحمدللہ روزے پورے رکھتا ہوں میں. اور روزہ جو ہے وہ مجھے انرجیٹک بناتا ہے. روزہ جو ہے وہ مجھے عام دنوں کی نسبت زیادہ تقویت دیتا ہے اور میں عام دنوں کی نسبت روزے میں زیادہ جو ہے وہ جاگتا ہوں, زیادہ محنت کرتا ہوں, زیادہ کام کرتا ہوں. تو سر آپ کے اندر کس چیز نے یہ احساس پیدا کیا کہ آپ اپنے پیشے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ایک کمیونٹی ورک کے لیے بھی انگیج کریں؟ دیکھیں جی 24 گھنٹے کی لائف ہے, اس 24 گھنٹے کی لائف کو اگر آپ نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا 8 گھنٹے کے لیے, 8 گھنٹے جو ہے وہ اگر آپ اپنے پیشے سے جو جس سے آپ ریلیٹڈ ہیں اس کام کے لیے دے دیں, 8 گھنٹے جو ہے وہ آپ اپنی سوشل گیدرنگز اور اپنے گھر کو دے دیں, اور 8 گھنٹے جو ہے وہ آپ نیند کر لیں, تو آپ یہ سوچیں گے یار یہ 24 گھنٹے بہت ہیں. ادروائز کیا ہے کہ اگر آپ 24 گھنٹے کی لائف دیکھیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یار پتہ ہی نہیں چل رہا, ٹائم یہ گزر رہا ہے. تو آپ نے مینجمنٹ نہیں کی, تھوڑی سی مینیج کر لیں اس کو لائف کو, تو بڑی اچھی لائف ہے. یعنی ٹائم مینجمنٹ سیکھنی چاہیے ہر ایک شخص کو. لیکن سر آپ دیکھیں نا جتنے ادارے ہیں وہاں 9 سے 5 ٹائمنگ کیوں ہے کہ 9 بجے آنے کے بعد ایک تقریباً 8 گھنٹے کا ڈیوریشن ہے. اس 8 گھنٹے کے ڈیوریشن میں آپ کام کر لیں, اس کے بعد 8 گھنٹے جو ہے 5 بجے آپ نکلیں یہاں سے تو آپ اپنی سوشل گیدرنگ کر لیں, لوگوں کے لیے کام کریں, بھلائی کے کام کر لیں, اور 8 گھنٹے آپ ریسٹ کر لیں. بہت 6 گھنٹوں کی نیند بہت ہے, تو 8 گھنٹے تو پھر آپ کے پاس ہے جس میں جو ہے وہ آپ سوشل گیدرنگ کر لیں, عبادات کر لیں, نماز پڑھ لیں, یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں. بس وہ احساس ہونا چاہیے وقت کی مینجمنٹ کا. سر نہیں صاحب مجھے آپ یہ بتائیے گا, ایک پیشے سے وابستہ ہیں, اس میں پبلک ڈیلنگ بہت زیادہ ہے, لیکن آپ ایک کمیونٹی سے بھی وابستہ ہیں, وہاں پہ بھی پبلک ڈیلنگ ہے, اور وہ ایک ڈیفرنٹ نوعیت کے کیسز ہیں, یہاں پر ایک ڈیفرنٹ نوعیت کے کیسز ہیں. بحیثیت انسان, بحیثیت معاشرہ, ہم کن بنیادی اقدار میں لیک کر رہے ہیں؟ کوئی چند تو ہوں گی نا جو بہت کامن ہوں گی. دوست بس بات وہی آپ نے جو شروع کی نا, احساس سے. احساس مر گیا ہے ہم میں. اگر ہم احساس کرنا شروع کر دیں ایک دوسرے کا تو یہ سارے معاملات اچھے ہو جائیں گے. فار ایگزامپل اگر بیوی جو ہے شوہر کا احساس کرنا شروع کر دے, شوہر بیوی کا احساس کرنا شروع کر دے, تو کیا ممکن ہے کہ گھروں میں جھگڑے ہوں؟ تو کیا سر احساس حقوق کی ادائیگی کا بھی ایگزیکٹلی ایک دوسرے کے مطلب لازم و ملزوم ہے حقوق و فرائض. اگر میں کسی سے یہ کہتا ہوں کہ بیوی کا یہ فرض ہے کہ مجھے جو ہے یہ چیزیں پرووائڈ کرے, تو کیا اس کے حقوق نہیں ہے؟ مجھے حقوق کا نہیں پتہ ہونا چاہیے. اگر مجھے حقوق کا نہیں پتہ اور میں اگر اس کے حقوق ادا نہیں کرتا تو مجھے پھر فرضیات کی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے. واہ واہ واہ. سر رمضان مبارک کا مہینے میں جج اور وکلا کے رویے میں مثبت تبدیلی آتی ہے؟
یار میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان ایک ایسا پیارا مہینہ ہے اور یہ روزہ جو ہے وہ ایک ایسی خاص عبادت ہے جس پہ اللہ نے فرمایا کہ یہ میری عبادت ہے اور اس کا ثواب میں دوں گا. تو لوگ اس کو کیوں طاری کر لیتے ہیں کہ میں روزے میں ہوں, پھر وہ غصے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضگیاں, غصہ ہونا, جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے رمضان میں. رمضان کو اگر آپ پیسفلی دیکھیں تو رمضان جیسا مہینہ کوئی بھی نہیں ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں خاموخواہ ان چیزوں کو اپنے اوپر طاری نہیں کرنا چاہیے, بلکہ احساس یہ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے جا رہا ہے تو ہمیں اسے راستہ دے دینا چاہیے, بھائی تو نکل جا. اگر اس کو کوئی ضرورت ہے تو ہم کہیں تو پوری کر لے. تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں کا احساس ہے تو یہ جھگڑے فساد یہ سب ختم ہو جائیں گے. ناظرین, رمضان ایک پیارا مہینہ اس لیے ہے کہ رمضان کے مہینے کا ہمیں احساس ہوتا ہے. وہ بچپن ہی سے ہمیں ایک شعور بیدار ہو چکا ہے کہ اس مہینے کا ہمیں احساس کرنا ہے, تو اس مہینے کی ہر ساعت ہمیں پیاری لگتی ہے. اسی طریقے سے اگر ہم اپنی زندگی میں احساس کو نافذ العمل کر لیں تو یقین جانیے کہ زندگی کی ہر غریبی آپ کو اتنی ہی پیاری محسوس ہوگی. سر, کیا رمضان مبارک کے مہینے میں ہمارے قانون میں کوئی گنجائش ہے, کوئی لیوریج دیتا ہے مجرم کو؟ جی ہاں, ہمارے یہاں پر جب عیدین آتی ہیں تو اس عیدین سے پہلے جو ہے جو آخری عشرہ ہوتا ہے تو اس میں جو مائنر آفینسز کے کیسز ہوتے ہیں اس میں باقاعدہ جو ہے لینینٹ ہو جاتی ہیں کوٹیں, ان کو بیلز دینا, ان کے چھوٹے چھوٹے معاملات کو ڈسپوز آف کرنا, یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ احساس ہے, کوٹوں میں بھی احساس ہے. سر, آپ نے اپنے آپ کو کمیونٹی کے لیے اٹیچ کر لیا, تو سر یہ کیا گھر کی آپ کی روایت تھی یا آپ اپنے پہلے ایسے شخص ہیں گھر سے کہ جنہوں نے اپنے پیشے کے ساتھ ساتھ ایک سوشل سروس میں بھی؟ دیکھیں جی, میرا اس میں کانسیپٹ میرے تو خیر مجھے تو یہ ورثے میں ملا. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ یہ احساس نام کی جو چیز ہے اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ انسان جب میں چھوٹا تھا اس وقت بھی مجھے جو ہے نا یہ چھوٹی موٹی جو چیزیں ہوتی تھی, لوگوں کو جو تکلیفیں ہوتی تھی تو میرا دل رو پڑتا تھا. مطلب اللہ سے میں دعا کرتا تھا کہ یا اللہ اس کو یہ دے دے, یہ معاملات اس کے حل کر دے. پھر جب میں بڑا ہوا تو میں نے یہ سوچا کہ یار یہ سوشل لائف جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ میں سوشل لائف آ گئی, سوشل ہو گئے اگر آپ, تو آپ کی اپنی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی. بیکاز آف دیٹ میں یہ سمجھتا ہوں ایک فارمولہ ہے کہ اگر جو ہے وہ میں نے لوگوں کے لیے تھوڑا سا کام کر دیا, اپنے وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکال دیا, تو قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کم و بیش الجزاء الاحسان للاحسان, کہ اللہ جو ہے وہ احسان کرنے والوں کے ساتھ احسان کا بدلاؤ کرتا ہے. بالکل. تو میں نے اگر کسی کے لیے ٹائم دیا ہے تو میرے لیے اللہ اپنا ٹائم اسپیئر کرے گا. کیا بات ہے. تو جب اللہ میرے لیے اسپیئر کرے گا تھوڑا سا ٹائم, تو میرے کتنے کام جو ہوں گے جو نہ بننے والے ہوں گے وہ سب بن جائیں گے. اور دوسری بات میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ انسان جو ہے نا یہ طے شدہ بات ہے کہ جیسا میں کروں گا ویسا میں بھروں گا. اگر میں نے جو ہے وہ یہ سوچا کہ میرے بچے اگر اچھی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیں تو وہ ایک الگ کانسیپٹ ہے کہ میں ان کو اچھی اسکولوں میں داخل کر دوں, مدرسوں میں داخل کر دوں, میں فیسیں بھروں. لیکن اس سے بہت زیادہ احساس اس بات کا ہونا چاہیے کہ اگر مجھے بچوں کو جو ہے اچھا تعلیم یافتہ بنانا ہے تو میں وہ کام کروں جو دوسروں کے بچوں کے لیے تعلیم کیسے اچھی ہو. اگر مجھے اپنے بچوں کو اچھا گھر لے کے دینا ہے تو میں لوگوں کے جو گھر ٹوٹے ہوئے ہیں ان کو کیسے جوڑوں. واہ سر, یہ تو احساس کیا بہت ہی عظیم. جی, یہ ریسیپروکل معاملہ ہے اور یہ کر کے دیکھیں کہ میں اس بات پہ حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ اگر ان باتوں پہ ہم عمل کرنا شروع کر دیں کہ مجھے اگر جو ہے وہ کسی چیز کی نیڈ ہے اور میں لوگوں سے وہ چیزیں کرنا شروع کر دوں تو میرے پاس وہ چیز وافر مقدار میں ہو جائے گی. مطلب یہ ممکن نہیں ہے کہ میں کسی پہ خرچ کروں اور میں جو ہے بھوکا رہ جاؤں. جب انسان اللہ سے تجارت کرتا ہے تو پھر اس کا بدلہ تو ایسا ہی اللہ ہی نے دینا ہے. سر, عدالتی معاملات رمضان مبارک کے مہینے میں روٹین پہ ہی چلتے رہتے ہیں یا وقت کی کمی کی وجہ سے انصاف سائرین متاثر ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی, 8:30 بجے کورٹ جو ہے وہ لگ جاتی ہے. 8:30 سے لے کر تقریباً 1:30 بجے تک کا کورٹ ٹائم ہوتا ہے اور عام دنوں میں جو ہے 8:30 سے لے کر 3 بجے تک کا ٹائم ہوتا ہے. تو الٹیمیٹلی 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ ریڈیوس ہوتا ہے ٹائم. ریڈیوس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں یقیناً وہ جو کیسز جو 1.5 گھنٹہ مزید اگر کوئی ٹائم ہوتا ہے چل سکتے تھے تو وہ فرق تو پڑتا ہے. سر, اب کچھ میمن برادری کی بالخصوص ہم بات کرتے ہیں ایک جنرلائز معاشی سیٹ کے پرٹیکولرلی. آپ لیگل ایڈ کمیٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں, تو آپ کی لیگل ایڈ کمیٹی آل پاکستان میمن فیڈریشن میں میمن برادری کی عوام کو کیا کیا فیسلٹیز پرووائڈ کر رہی ہے؟
ہم نے جو ہے وہ لیگل ایڈ کمیٹی جو ہے شروع کی ہوئی ہے. اس کا بیسک پرپز یہ ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کو فری لیگل ایڈوائزز کریں، نمبر 1. اور پچھلے کئی سالوں سے ہم اس بات پر بھی کام کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو نادر ہیں، لیس پریولیجز لوگ ہیں، وہ لوگ جو بیچارے جو ہے وکلا کی مہنگی فیسوں کو افورڈ نہ کرتے ہوئے اپنے حقوق جو ہے وہ نہیں حاصل کر پاتے، تو ہم نے ایک طریقہ کار یہ رکھا ہے کہ وہ اپنی جماعت میں چلا جائے، وہاں درخواست دے کہ جی میرے یہ مسائل ہیں اور میں اسے افورڈ نہیں کر سکتا، لہٰذا آل پاکستان میمن فیڈریشن کی لیگل ایڈ کمیٹی جو ہے اس کو اس مسئلے کو فارورڈ کر دیا جائے تاکہ ان کی ٹیم جو ہے اس کو دیکھ لے. تو ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت زیادہ 8-10-12 جو ہے ایڈوکیٹس کا ایک پینل ہے جس میں جو ہے فیمیلز بھی ہیں، جینٹس بھی ہیں. ہمارے پاس جو ہے وہ ٹیکس کنسلٹنٹ بھی موجود ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ پراپرٹی سے ریلیٹڈ لوگ بھی موجود ہیں، رینٹ کیسز سے متعلق اسپیشلسٹ بھی موجود ہیں، فیملی میٹر سے متعلق بھی جو ہے خواتین ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور کئی کیسز ایسے ہیں جو ہمیں مختلف جماعتوں سے فارورڈ ہوئے اور ان فارورڈ والے جو کیسز تھے وہ ہم نے اپنی ٹیم کو دیے اور اس ٹیم نے ان کیسوں کو جیتا اور ان لوگوں کو فائدہ پہنچایا ماشاءاللہ. اور یہ وہ عمل ہے جو نارملی اتنا آسانی سے ہوتا نہیں کیونکہ لوگ ہمیشہ کورٹ اور کچہریوں سے اللہ کی پناہی مانگتے ہیں. سر اب مجھے یہ بتائیے کہ ہماری میمن برادری میں کس نوعیت کے کیسز بہت زیادہ ہیں؟ جنرلی میں دیکھتا ہوں انفارچونیٹلی فیملی کیسز کی تعداد بہت زیادہ بڑھ چکی ہے ڈراسٹکلی. کیا ہماری میمن برادری بھی اس سے اتنی متاثر ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے احساس کے حوالے سے ہمارے نیو کپلز کو، ان کپلز کو جن کی شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، ان کے پیرنٹس کو آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ یہ آپ کے بیسکلی 2 کوشچنس ہیں. ایک کوشچن تو یہ ہے کہ کیا جو اس وقت حالات ہیں اس سے جو ہے وہ میمن کمیونٹی کس طرح فیس کر رہی ہے اور یہ کیسز جو ہے میمن کمیونٹی میں کون سے زیادہ ہیں. تو فیملی میٹرز جو ہے اس وقت تمام کمیونٹیز میں ہیں، انکلوڈنگ میمن کمیونٹی میں بھی ہے، لیکن میمن کمیونٹی کے بہت سارے کیسز جو ہیں وہ کورٹوں میں نہیں جاتے ہیں بیکاز آف دیٹ کہ ہمارے یہاں پر ایک اچھا جو ہے وہ مصالحتی سسٹم ہے، مربوط جماعتوں کا سسٹم ہے. جماعتوں میں وہ کیسز آتے ہیں اور جماعتوں میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو مصالحت کرواتے ہیں ان کو اتنا تجربہ ہوتا ہے کہ وہ اتنے گمبھیر معاملات کو بھی جو ہے وہ حل کرتے ہیں اور لوگوں کے گھر بن جاتے ہیں، بچے اپنے اپنے گھروں کو چلی جاتی ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ بہت سارے اور میٹرز بھی ہیں جیسے رینٹ کے ایشوز ہمارے یہاں اکثر آتے ہیں، وائٹ کالر کرائمز کے ایشوز آتے ہیں ہمارے پاس، لیکن کمیونٹی بیس پہ وہ حل کر لیے جاتے ہیں. اور اس کو حل کرنے کا ایک اور آسان طریقہ یہ ہے جو میری نظر میں ہے کہ بچیوں کی شادی سے پہلے باقاعدہ ایک سسٹم ہونا چاہیے جس کے اندر بچیاں جو ہے وہ علماؤں کے پاس اور بچے جو ہیں وہ علماء کے پاس وہ جائیں اور وہاں جا کر کچھ سیشنز اٹینڈ کریں، پتہ کریں کہ جی میں جو شادی کرنے جا رہا ہوں زندگی کا ایک بہت بڑا کام کرنے جا رہا ہوں، تو آیا مجھے جو ہے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے کہ شادی کے بعد انٹائرلی لائف چینج ہونی ہے. ایک عورت جو آپ کے ساتھ نہیں تھی اب وہ اٹیچ ہونے جا رہی ہے تو اس کے کیا حقوق، زن اور عورت کے حقوق جو ہے، مرد اور عورت کے حقوق. پھر اس کے بعد جو ہے چونکہ اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو اب آپ کے لیے ایک بڑا مرد کے لیے بڑا کٹھن معاملہ ہوتا ہے، وہ 2 دھاری تلوار پہ چل رہا ہے. ایک طرف اس کی ماں ہے، بہنیں ہیں، ایک طرف جو ہے بیوی ہے. تو اگر وہ دین سیکھ کر چلے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو دیکھ کے چلے گا، وہ ہمارے جو صحابہ تھے ان کے بتائے ہوئے راستوں پہ طریقوں پہ چلے گا، تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسے ہو. آج سے اگر آپ 30-40 سال 50 سال پہلے چلے جائیں جب ہماری جو ہے امائیں، دادیاں، نانیاں ہوا کرتی تھیں تو آپ دیکھیں کہ طلاق کے ریشو نہیں تھا، طلاق نہیں ہوتی تھی، 70 سال سے رشتے نبھائے اور ایک عورت جو ہے 12 بچے پیدا کرنے کے بعد بھی گھر بھی سنبھالتی تھی، بچوں کو بھی سنبھالتی تھی. انہی میں سے کئی وکیل بنتے تھے، کئی ڈاکٹرز بنتے تھے اور کئی انجینئرز بنتے تھے اور کئی بزنس مین بنتے تھے اسی عورت سے. حالانکہ وہ عورت سم ٹائم ہمارے یہاں جو بوڑھی عورتیں تھیں وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی. آپ سے آخری سوال پوچھوں گا ندیم صاحب، ان سب چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر کمپرومائز اور سیکریفائس کرنے کا ایک احساس پیدا ہو جائے. تو یہ احساس کتنا ضروری ہے اور گھر سے اس احساس کی تعلیم کیوں نہیں مل رہی؟
ایکچولی جو ہے وہ ہم مادہ پرست لوگ ہو گئے. اللہ اکبر. مادہ پرستی میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ ہمیں جو ہے معاش کے علاوہ اور کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی. صبح اٹھتے ہیں تو ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ آج پیسے کمانے ہیں, اتنے پیسے لے کر آؤں گا تو یہ سسٹم چلے گا. ہم نے یہ سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں, تعلیم اور اخلاقیات. آج ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم تو دے رہے ہیں, اخلاقیات کا ہم بہت پیچھے ہیں. ہم اپنے بچوں کو کہیں پر جو ہے اخلاقیات نہیں سکھاتے, نہ ایون ہم گھر پہ ان کی تربیت کرتے ہیں. تو جو ہم سکھائیں گے نہیں تو بچوں کو آئے گا کیسے؟ اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو جاپان دوں گا. جاپان کے اندر آپ دیکھیں گے ویڈیوز اویلیبل ہیں کہ وہ بچے جب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ اسکول میں طریقہ سکھایا جاتا ہے کہ انہوں نے برتن کیسے دھونا ہے, جھاڑو کیسے دینا ہے. ماں کو بٹھایا جاتا ہے کہ ماں کے پیر کس طرح دھونے ہیں. کیا ہم یہ کر رہے ہیں؟ ہم مسلمان ہوتے ہوئے یہ ساری چیزیں نہیں کر رہے. جو غیر مسلم کر رہے ہیں انہوں نے ہم سے اڈاپٹ کیا ہے, ہم نے ان سے اڈاپٹ نہیں کرنا. آج اگر جو ہے قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں ہم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا شروع کر دیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو احساس نام کی چیز ہے وہ ہم سب میں پیدا نہ ہو جائے. ہمارا تو دین ہی سارا احساس پر ہے. ایک بہت بڑی قدر احساس بھی ہے, کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی ایک احساس کا نام ہے. اگر اس کلمے کو پڑھ کر جب ہم دین میں داخل ہو جاتے ہیں, ناظرین دین میں تو پورے کا پورا داخل ہونے کا نام. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ٹکٹ لے لی اور اب جہاز میں نہیں چلیں گے, نہیں. جب بورڈنگ ہو جاتی ہے تو آپ اپنے آپ کو اس پائلٹ کے حوالے کر دیتے ہیں. اس طرح جب دین میں آئے تو پھر بورڈنگ کروا کے آ جائیں, کیونکہ جو دین اسلام کا جہاز ہے وہ کبھی ڈوبنے والا نہیں ہے, اس نے ہمیشہ پروان ہی چڑھنا ہے. اور سر بہت ہی اچھی بات کی سر نے, میں سمجھتا ہوں یہی خلاصہ ہے کہ ہم تو وہ امت ہے جس کے پاس ہر چیز موجود ہے. وی ہیو تھیوری قرآن کی صورت میں, پریکٹیکل کی صورت میں ہمارے پاس حدیث اور سنت کا مواد موجود ہے. ہمیں کسی سے کیا لینے کی ضرورت ہے؟ دین اسلام سے اچھا اور عالمگیر مذہب کوئی نہیں ہے. وہ دین فطرت ہے, دین فطرت پر ہے, اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں بچے کی پیدائش سے لے کر موت تک کے سارے معاملات. بس ضرورت ہے کہ اس احساس کو پیدا کرنے کی, اس احساس کو سمجھنے کی کہ اگر میں اپنے دین پہ عمل پیرا ہو جاؤں تو معذرت کے ساتھ سر مجھے وکیل سے رابطہ کرنا نہیں پڑے گا, کیونکہ میں اس سے کوسوں دور ہی رہوں گا. معافی کا احساس میرے اندر اجاگر ہو جائے گا, میرے اندر کمپرومائز کا, سیکریفائس کا, بچوں کی تربیت کا. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی کا کوئی گوشہ نہیں چھوڑا, کیونکہ اگر وہ چھوڑتے تو وہ ان کی تعلیمات پہ کوشچن مارک ہو جاتا, جبکہ نبی تو ہمارا کامل ہے, اکمل ہے, وہ تو ہر عیب سے پاک ہے. ناظرین اجازت دیجیے, انجینئر حمیر میمن کو میں بات کرنا چاہ رہا تھا کچھ عدالتی موضوعات پر, لیکن کیونکہ سر کا انٹلیکچوئل ماشاءاللہ اتنا ہائی ہے کہ ہم نے کوشش کی کہ ہم معاشرتی موضوع پہ بات کریں تاکہ وہ زیادہ بینیفیشل ہے. عدالتی موضوع پہ تو ہم بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور کرتے رہیں گے, لیکن سینسیٹیو ایشوز پہ جس طرح سر آپ نے بات کی بہت شکریہ. اور بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح بات کر پاتے ہیں, کیونکہ گراؤنڈ سے اتنے کم لوگ جڑے ہوئے ہیں. گراؤنڈ سے جو لوگ جڑتا ہے اسی کو احساس ہوتا ہے کہ ہماری جو ہیومینٹی ہے وہ کتنی گر چکی ہے, معاشرہ کس قدر تباہ ہو رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں ناظرین, وہ دل جس کے اندر معاشرے کا درد ہے, اب یقین کریں اللہ کے نزدیک وہ دل سب سے زیادہ مقبول ہے. اس سے زیادہ مقبول دل کوئی بھی نہیں ہو سکتا. میں اس دعا کے ساتھ آپ سے چھوٹی سی ایک بات کرنا چاہوں گا پروگرام کے اینڈ پر, کہ جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہو وہ بانٹنا شروع کر دو. واہ واہ کیا کہنا. علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو علم بانٹنا شروع کر دو, محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو محبت بانٹنا شروع کر دو. اسی طرح جو ہے وہ رزق حاصل کرنا چاہتے ہو تو رزق بانٹنا شروع کر دو. تو جو چیز بانٹو گے وہ بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. سر احساس حاصل کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا احساس برتاؤ کرو, اچھے معاملات کرو, تو آپ کے ساتھ ممکن نہیں کہ کوئی برائی کرے. مجھے اجازت دیجیے گا اس یقین کے ساتھ کہ اپنا سبھی خیال رکھتے ہیں, لیکن ہمیں احساس والی زندگی گزار کر دوسروں کا احساس بہت رکھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.